السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکستہ رات و کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے رہ ربے منزل ہی نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے تلاوت کردہ آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ باتیں سننے اور سنانے سے پہلے ہم اور آپ مل کر آقائے نامدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، مدینے کے تاجدار، مکے کے سردار، احمد مختار، سید ابرار، روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں عقیدت اور محبت کے ساتھ جھوم کر بآواز بلند درود پاک کا تحفہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اپنی بندگی اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی سے سرفراز فرمایا، اور اللہ کا آج ہم پر کرم ہوا کہ اسی کے گھر میں بیٹھ کر اس کے اور اس کے حبیب اور اس کے لاڈلوں کے ذکر کے سننے کی توفیق ہم سب کو مرحمت فرمائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ایک عظیم الشان مہمان ہمارے اور آپ کے درمیان تشریف لا چکا ہے۔ یہ ماہ مبارک بڑی عظمت و برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کو رجب المرجب کہتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سب سے پہلے تو میں اس ماہ مبارک کی مبارکبادیاں آپ کو پیش کرتا ہوں اور رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں اس ماہ مبارک کا احترام کرنے اور اس ماہ مبارک کی تمام تر فیوز و برکات سے اللہ ہم سب کو مالا مال کرے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ مبارک اور مسعود مہینہ بڑی ہی عظمت و برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت کی بے پناہ رحمتوں کی برسات برستی ہے۔
اور اللہ تعالیٰ کی کرم کی بارش جھم جھم رم جھم برسا کرتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس ماہ مبارک میں کئی ایسے واقعات رونما ہوئے، انشاءاللہ رفتہ رفتہ آپ آئندہ جمعہ میں اسے سماعت کرتے جائیں گے۔ یہی وہ مبارک اور مشکور مہینہ ہے جس میں سلطان الہند عطائے رسول ہند الولی حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اس سے بات بھی ہے۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت باسعادت بھی ہوئی، اور یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کے عظیم سفر عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے معراج جیسا معجزہ ہمارے آقا کو عطا فرمایا۔ انشاءاللہ رفتہ رفتہ آپ آئندہ جمعات میں اس کو سماعت کرتے رہیں گے۔ آج انشاءاللہ میرا موضوع سخن اس ماہ مبارک کی عظمت و فضیلت ہے۔ انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم اس ماہ مبارک کی عظمتوں اور برکتوں کو سماعت کریں۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے تو ہم اس بات کو جانیں کہ یہ جو مہینے ہیں محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان، یہ سارے مہینے کس نے بنائے؟ اللہ رب العزت نے بنائے۔ کیا ان مہینوں میں ایک دوسرے کو فضیلت و برتری حاصل ہے؟ کیا ان مہینوں کی کوئی حقیقت ہے؟ آؤ اس قرآن عظیم سے پوچھیں جس قرآن کی آیت کو میں نے اپنا موضوع سخن بنایا ہے۔ اللہ رب العزت سورہ توبہ کی 36ویں آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا 4 حُرُمٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاکیزہ کلام میں ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ رب العزت کے نزدیک سال میں 12 مہینے ہیں، اور یہ 12 مہینے اللہ نے جب زمین اور آسمان کو بنایا اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اس 12 مہینے کو بھی بنایا۔ تو قرآن عظیم کی اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ جس وقت یہ زمین، یہ آسمان، یہ ساری کائنات بنائی گئی، اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینوں کو بھی بنا دیا۔ سال کے 12 مہینے ہوں گے، اس کی گنتی بھی بتا دی، اور اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنا دی۔ پھر فرمایا منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے ہیں جو عظمت و بزرگی والے۔ عزیزان ملت اسلامی، قرآن عظیم کی اس آیت کریمہ سے ہمیں بس یہ فگر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سال میں 12 مہینے رکھے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں اللہ نے 4 مہینوں کو عظمت و بزرگی عطا کی۔ اب قرآن کی اس آیت سے ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ وہ 4 مہینے جس کا ذکر اللہ نے کیا وہ 4 مہینے کون سے۔ عزیزان گرامی، تفصیل کے ساتھ قرآن عظیم میں یہ بات موجود نہیں ہے۔ اللہ نے اجمالاً یہ خاکہ ہمیں عطا کر دیا، ایک فگر ہمیں بتا دیا، مگر اب اسے سمجھنا ہے تو کس کے پاس جانا ہے؟ مفسرین نے یہ بات بیان کی۔ آخر اللہ اگر چاہتا تو ساری چیزیں اس میں بیان کر دے۔ اللہ کا وہ کلام ہے، اللہ خود کلام میں فرماتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشکی اور تری کی چیز نہیں جسے اللہ نے قرآن میں بیان نہیں کی، سب کچھ تو بیان کر دے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 مہینوں کا نام لے کر نہیں بتایا کہ 4 مہینے عظمت و بزرگی والے ہیں۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ حکمت خداوندی کیا ہے؟ مفسرین اکرام فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے اس میں حکمت یہ رکھی ہے کہ انسان قرآن کو اپنے آپ سے نہ سمجھے، قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے محبوب کائنات کی بارگاہ میں، محبوب کی بارگاہ میں آئے، میرا محبوب جو قرآن سمجھائے، میرا محبوب قرآن کی جو تفسیر کرے، وہی قرآن کی تفسیر ہے، وہی قرآن کی عظمت ہے، وہی قرآن کا مدعا ہے جو میرا محبوب بیان کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہر چیز کا علم عطا فرمایا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے وہ سب کچھ سکھا دیا جو میرے محبوب نہیں جانتے،
سب کچھ سکھا دیا۔ سکھانے والی ذات رب کی ہے، سیکھنے والی ذات مصطفیٰ کی ہے۔ نہ جانے میرے خدا نے مصطفیٰ کو کیا سکھایا اور میرے مصطفیٰ نے خدا سے کیا سیکھا، یہ ہمارے اور آپ کی سمجھ کی بات نہیں، یہ سکھانے والا رب ہے، سیکھنے والے مصطفیٰ کی ذات۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن کی آیات کو سمجھنا ہے، قرآن کے مفہوم اور مطالب کو سمجھنا ہے۔ میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ، میرے محبوب جو بیان کرے وہی قرآن ہے، میرے محبوب جو بیان کرے وہی قرآن کا مدعا ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن میں ایسے کئی احکام ہیں۔ نماز کے بارے میں حکم آیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن کہیں ظہر کی تفصیل ہے، نہ عصر کی تفصیل موجود ہے، نہ مغرب میں کتنی رکعات ہمیں پڑھنی ہے اور نماز کس ادا سے ہمیں ادا کرنی ہے، کہیں قرآن میں تفصیل کے ساتھ یہ بات موجود نہیں ہے۔ اگر کسی نے بتایا ہے تو وہ مصطفیٰ کی ذات ہے، وہ مصطفیٰ پیارے کی ذات ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کی یہ حکمت ہے کہ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ نہیں بتائیں۔ قرآن کو اگر سمجھنا ہو میرے محبوب کی بارگاہ میں، اور میرے محبوب کی عظمت و شان کیا ہے، اللہ اکبر۔ ہم دیکھتے ہیں ہماری نظر کہاں تک جاتی ہے، ہم یہاں کھڑے ہیں تو دور تک زیادہ سے زیادہ وصول خانے تک ہم دیکھ لے سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ گیٹ تک ہم چیزیں دیکھ لیتے ہیں، مگر میرے مصطفیٰ پیارے کی نظر کا یہ عالم ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز پڑھا رہے ہیں، دوران نماز جیسے ہی ختم ہوئی، آقا کائنات پیچھے اپنے مصلی کی جانب متوجہ ہوئے اور کہا اے انسان، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو صرف ہماری نظر آگے ہوتی ہے؟ صرف ہماری نظر آگے نہیں ہوتی، ہم پیچھے بھی دیکھتے ہیں۔ ارے نماز میں تیرا رکوع صحیح سے ادا نہیں ہوا تو اپنے رکوع کو صحیح ادا کر۔ آقا جیسے سامنے دیکھتے ہیں ویسے پیچھے بھی دیکھتے ہیں، تو ان کی نظر سے کون سی چیز اوجھل ہے، ان کے علم سے کون سی بات اوجھل ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ نے ہر چیز کا علم محبوب کو عطا کیا۔ قرآن کی اس آیت سے ہمیں یہ تو معلوم ہوا منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے بڑی عظمت و بزرگی والے ہیں۔ آؤ محبوب کی بارگاہ میں آؤ، اس 4 مہینے کو ہم سمجھتے ہیں۔ دوستو، بخاری اور مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری شریف میں بھی اس حدیث کو بیان کیا گیا ہے، مسلم شریف میں بھی اس حدیث کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کے حبیب درد کے طبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر ایک خطبہ بلیغ ارشاد فرمایا، جس میں عالمی منشور تیار کیا گیا، جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہونے والا ہے، ساری چیزوں کا تفصیل سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حجۃ الوداع کے خطبے میں ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ بیان کی۔ اسی خطبے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بیان فرمائی، مہینوں کے تعلق سے ذکر ہوا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے بے شک زمانہ جو ہے اپنی اصلی حالت پر لوٹ آیا، قد استارا زمانہ، کہ زمانہ اپنی حالت پر لوٹ آیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب زمانے کی تقسیم فرمائی، اللہ نے 12 مہینے بنائے، ان میں سے 4 عظمتوں والے مہینے بنائے، ان میں سے 3 مل کر ہیں اور 1 مہینہ اس سے جدا ہے۔ وہ 3 مہینے کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور 1 مہینہ جو اس سے جدا ہے وہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، یعنی جو مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان گزر رہا ہے۔ 4 مہینے، بقرعید کا مہینہ، بقرعید سے پہلے 1 مہینہ، بقرعید کے بعد والا مہینہ، اور رجب کا مہینہ، یہ تینوں مہینے ملے ہوئے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور رجب یہ الگ ہے، بیچ میں درمیان میں 2 مہینے فاصلے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے حبیب نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ یہ 4 مہینے عظمتوں اور بزرگی والے مہینے ہیں۔ اب اللہ کے حبیب نے جو فرمایا کہ زمانہ اپنی حالت پر لوٹ آیا، اس میں کیا ہے؟ اس کا ایک پس منظر ہے۔ آخر کیوں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تفصیل کی ضرورت پیش آئی؟ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ 4 مہینے وہ مہینے ہیں کہ ابتدائے اسلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے بھی، یعنی جب سے اسلام ہے اس وقت سے ان مہینوں کا احترام کیا جا رہا ہے۔ ان مہینوں میں کوئی آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے، ان مہینوں میں کوئی قتل و غارت گیری کی بات نہیں ہوتی تھی۔ جب جنگ چھڑ جاتی اور رجب کا مہینہ آ جاتا جنگ بند کر دیتے، جب رجب کا مہینہ گزرتا پھر جنگیں ہوا کرتی۔ تو ان 4 مہینوں کا احترام ابتدائے اسلام سے پہلے، اسلام جب سے آیا ہے اس وقت سے ان مہینوں کا احترام کیا جا رہا ہے۔
مگر جب آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا، کفار اور مشرکین اس کا غلط استعمال کرنے لگے۔ وہ لوگ اپنی مرضی کے مطابق مہینوں کی گنتی کیا کرتے، اپنے مرضی کے مطابق کسی کو کوئی مہینہ کہہ دیتے۔ وہ یہ اگر لڑائی ہو رہی ہوتی، اگر انہیں لڑنا ہوتا، وہ یہ کہہ دیتے کہ اگر آج رجب کی تاریخ ہے، وہ کہتے کہ آج رجب نہیں۔ اپنی مرضی کے مطابق مہینوں کی گنتی میں رد و بدل کرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں آیت کریمہ نازل فرما دی، جس کی تفصیل اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اور حجۃ الوداع کے دن، جس دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اس دن جو تاریخ تھی وہ اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے تاریخ کے بالکل عین موافق تھی۔ تو اسی لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ آج زمانہ اصلی حالت پر لوٹ آئے، آج جو تاریخ ہے وہ اللہ کے بنائے ہوئی اصلی تاریخ کے مطابق ہے۔ عزیزان ملت اسلام، پھر اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا ان میں سے 4 عظمت و بزرگی والے مہینے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب کا مہینہ۔ ان مہینوں میں قتل و غارت گیری نہیں کی جاتی، ان مہینوں کو اشہر حرم کہا جاتا ہے، حرمت والے مہینے، عظمت والے مہینے۔ اب ان حرمت کا کیا معنی ہے؟ حرمت سے مراد کیا ہے؟ عظمت سے مراد کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ان مہینوں میں جنگ و جدال حرام کر دیا تھا، پھر جیسے جیسے اسلام پھیلتا گیا پھر یہ بات منسوخ کر دی گئی۔ اب اجازت دے دی گئی کہ ان مہینوں میں بھی لڑائی جھگڑا کیا جا سکتا ہے، جہاد کے لیے جہاد کیا جا سکتا ہے۔ پھر جب یہ بات ہو گئی، حکم پہلے والا حکم منسوخ ہو گیا، تو اب حرمت کیسے سمجھا جائے؟ حرمت کیسے سمجھا جائے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو، ان حرمت والے مہینے کو عظمت و بزرگی والا بنایا ہے، اور جو بندہ اس میں نیک عمل کرتا ہے اس کے نیک عمل کے بدلے کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے، اور جو اس مہینے میں برے عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے برائی کے اجر کو بڑھا دیتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، معلوم کیا ہوا؟ حرمت کے دونوں معنی آتے ہیں۔ حرمت سے مراد احترام بھی ہوتا ہے، حرمت سے مراد کوئی چیز حرام کرنا بھی ہوتا ہے۔ جیسے ہم مسجد حرام کہتے ہیں تو حرام والی مسجد نہیں، احترام والی مسجد ہے، عظمت والی مسجد ہے۔ اور کوئی چیز ہم اپنے آپ پر حرام کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، جیسے رمضان میں روزے کی حالت میں کھانا پینا حرام ہے، یہ حرمت، یہاں حرمت حرام کے معنی میں، وہاں حرمت عظمت کے معنی میں۔ تو گویا بات سمجھ میں آ گئی کہ ان مہینوں کو حرمت والا مہینہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کا ثواب بڑھا دیتا ہے، اور جو گناہ کرتا ہے اس کے گناہ کو بھی اللہ تعالیٰ اس کے حساب سے اسے عذاب عطا کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامی، یہ رجب المرجب بڑی عظمت و برکتوں والا مہینہ ہے۔ اسی ماہ مبارک کے تعلق سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رجب شہر اللہ، شعبان شہری اور رمضان شہر امتی۔ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو اللہ کی جانب منسوخ کیا گیا، اللہ کا مہینہ کہا گیا۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے دوسرے مہینے اللہ کے نہیں، سب مہینے اللہ کے ہیں، مگر اس مہینے کو خاص نسبت اللہ رب العزت کی جانب کی گئی ہے۔ مفسرین اس حدیث کی تفسیر یہ بیان کرتے ہیں، محدثین یہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں اس مہینے کو اشہر حرم، اللہ کا مہینہ اس لیے کہا گیا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ماہ مبارک میں اپنے محبوب کو اپنے قرب خاص میں بلا کر عظیم اپنا دیدار خاص عطا فرمایا۔ تو اسی لیے اس مہینے کو اللہ کی جانب منسوخ کیا جاتا ہے، اس مہینے کو اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اور آگے آؤ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من عظم شہر اللہ رجب فقد عظم اللہ، ومن عظم اللہ فقد ادخلہ فی الجنات النعیم واوجب لہ رضوانہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے رجب کے مہینے کی تعظیم کی، اللہ تبارک گویا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کی، اور جس نے اللہ کی تعظیم کی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہمیشگی والی جنت عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے ہمیشگی والی خوشنودی عطا کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامی، اس مہینے کی تعظیم کے تعلق سے بیان کیا گیا کہ جو اس مہینے کی تعظیم کرتا ہے وہ اللہ کی تعظیم کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، تعظیم کا معنی کیا ہے؟ ہمارا کیا سمجھتے ہیں؟ کسی کی عزت کرنا، کسی کی تعظیم کرنا، تو ہاتھ بن کے کھڑے ہو جانا یہ عزت ہے؟
اب یہ رجب کا مہینہ آ رہا ہے، بڑی برکتوں والا مہینہ، عظمتوں والا مہینہ، بس فقط زبان سے کہہ دینا یہی اس کی تعظیم، بڑی عظمت والا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے میں تو اللہ کی بے بہا رحمتیں ہوتی ہیں، بس زبان سے یہ کہنا اس کی تعظیم نہیں دوستو۔ اس مہینے کی تعظیم کا مراد یہ ہے کہ جو ہماری عادتیں اس مہینے سے پہلے تھی، یعنی ہم شراب پیتے تھے، جوا کھیلتے تھے، زنا کرتے تھے، چوری کرتے تھے، نمازوں سے غفلت برتتے تھے اور اللہ کی نافرمانی کھلے عام کیا کرتے تھے، اس مہینے کے آتے ہی ہمیں ان سارے اعمال سے توبہ کرنی ہے۔ گناہ کی عادت ہمارے اندر ہے تو گناہوں سے توبہ کرنا ہے، نمازوں کی عادت اگر ہمارے اندر نہیں ہے نمازوں کی پابندی ہمیں کرنی ہے، جھوٹ اگر ہم بولتے ہیں جھوٹ سے توبہ کرنا چاہیے، کسی کو دھوکہ دہی کا کام کرتے ہیں، اس مہینے کی عظمت سے ہمیں ان دھوکہ دہی کے کاموں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہی اس ماہ مبارک کی عظمت ہے، یہی اس ماہ مبارک کی تعظیم ہے۔ اللہ اکبر دوستو، یہ ماہ مبارک ایسے تو ہماری زندگیوں میں کئی مرتبہ آیا لیکن ہم نے اس کی قدر نہیں کی، ہم نے اس کو عظمت والا نہیں جانا۔ مہینہ آتا ہے چلا جاتا ہے، گزر جاتا ہے۔ دوستو ایک بڑی پیاری روایت یاد آ رہی ہے، سناتا چلوں، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ، حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک نوجوان ایک عورت پر فریفتہ ہو گیا، عاشق ہو گیا، وہ ہمیشہ اسی کی باتیں کرتا، اسی کے خیال میں گھومتا پھرتا رہتا۔ ایک دن اچانک وہ اس عورت پر قبضہ کر لیتا، قابض ہو جاتا ہے اور اچانک دیکھتا ہے کہ لوگ آسمان کی جانب دیکھ رہے ہیں، کئی لوگ جمع ہیں اور آسمان کی جانب دیکھ رہے ہیں۔ تو اس نوجوان نے اس عورت سے پوچھا، اے عورت بتا یہ لوگوں کے جمع ہونے کا سبب کیا ہے؟ لوگ آسمان کی جانب کسے دیکھ رہے ہیں؟ تو اس عورت نے کہا کہ یہ لوگ چاند کو دیکھ رہے ہیں۔ کہا یہ چاند کون سا چاند ہے؟ کہا یہ رجب المرجب کے مہینے کا چاند ہے، اس چاند کی زیارت کے لیے یہ سارے لوگ جمع ہیں۔ جیسے ہی اس نے سنا کہ یہ رجب کے مبارک مہینے کا چاند ہے، وہ عورت پر قبضہ کر چکا تھا، اس نے اللہ کے خوف سے ہاتھ ہٹا لیے اور اپنے آپ کو اس گناہ سے محفوظ کر لیا، رجب کے مہینے کا احترام کیا اور اپنے آپ کو اس سے محفوظ کر لیا اور الگ ہٹ گیا۔ اللہ اکبر دوستو، کئی دن کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی جانب سے حکم آتا ہے، اے عیسیٰ اللہ جاؤ میرے اس بندے سے ملاقات کرو، جاؤ میرے اس بندے سے ملاقات کرو۔ ایک نبی کو عام امت کے پاس بھیجا جا رہا ہے، عام امتی کی جانب بھیجا جا رہا ہے کہ جاؤ میرے اس مبارک بندے سے ملاقات کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس بندے کے پاس آئے اور اس سے سارا ماجرا ان کا کہہ سنایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تیری ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ملاقات کے لیے مجھے تیرے دروازے پہ بھیج دیا۔ اب وہ انسان یہ کہتا ہے، جیسے ہی اس نے رو کے اس فرمان کو سنا اس کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر دامن اسلام کو قبول کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی امتیوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بڑی برکتوں عظمتوں والا مہینہ ہے یہ مہینہ۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے کائنات بنائی ہے اس وقت سے عظمت و بزرگی والا مہینہ ہے۔ پچھلے انبیاء علیہ السلام بھی اس کا احترام کیا کرتے تھے، ان کی امتیں بھی اس کا احترام کرتی تھی اور اس سے فیض و برکات حاصل کرتے۔ دوستو یہ نہ سوچو کہ ہماری نیکیوں کے سبب اللہ نے ہمیں یہ مہینہ عطا کیا، ہم نے کوئی نیک عمل نہیں کیا، یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ بہانے سے اپنی امت کو بخشنا چاہتا ہے۔ کسی بہانے میری امت میری بارگاہ میں آ جائے، کبھی رجب کے مہینے کو عظمت والا کہہ کر امت کو بخشنا چاہتا ہے، کبھی شعبان کے مہینے کو عظمت والا کہہ کر امت کو بخشنا چاہتا ہے، رمضان کا ایک ایک لمحہ برکت والا کہہ کر امت کو بخشنا چاہتا ہے۔ تب بھی اگر امت لوٹ کر رب کی بارگاہ میں نہ آئے تو یہ خسارہ ہمارا، یہ نقصان ہمارا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس عظیم نعمت کو نعمت سمجھو، اللہ کی اس عظیم نعمت کی قدر کرو، ورنہ کتنے لوگ ہیں ابھی حال ہی میں 1 ہفتہ 2 ہفتہ پہلے کتنے رشتہ دار ہمارے ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، نہ جانے ہماری زندگی بھی کب ہم سے وفا کر جائے، ہم کب اس دنیا سے ہمیں جانا پڑے، کوئی کسی کا دیکھ متعین نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آج ہی رات ہمیں جانا پڑے، ہو سکتا ہے بولتے بولتے ابھی بیٹھے ہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے ہمیں بلاوا آ جائے،
عزیزان گرامی، یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کا فضل ہے، یہ مہینہ ہمیں عطا کیا، اس مہینے کی قدر کیا کرو۔ اللہ اکبر، یہ وہ مبارک اور مسعود مہینہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو اس ماہ مبارک میں، اس ماہ مبارک کی پہلی تاریخ کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 3 سال کی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ جو دوسرے دن کے روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 2 سال کی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ جو تیسرے دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامی، اس مہینے کی ہر آن برکت و رحمتوں والی ہے، ہر آن مغفرت والی ہے۔ اور ایک اور پیاری حدیث یاد آ رہی ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ وہ مبارک مہینہ ہے، اگر کوئی انسان اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر کسی ٹوٹے ہوئے مسلمان کے دل کو جوڑ دیتا ہے، کسی دکھ میں پڑے ہوئے انسان کی مدد کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے چھٹکارا عطا کرتا ہے اور جنت کے 8 دروازے اس انسان کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامی، بڑی برکتوں عظمتوں والا مہینہ ہے، بڑی فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں ایک روزہ، اللہ اکبر، کئی روایتیں موجود ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے جو اس ماہ مبارک میں ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ جو اس ماہ مبارک میں 7 روزے رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جہنم کے 7 دروازے بند کر دیتا ہے۔ جو اس ماہ مبارک میں 8 روزے رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ جو اس ماہ مبارک میں 10 روزے رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جو وہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے۔ جو اس ماہ مبارک میں 15 روزے رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو گناہوں سے ایسے پاک و صاف کر دیتا ہے جیسے آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ سبحان اللہ۔ اس مہینے کی فضیلت، یہ وہ مبارک مہینہ ہے، اس مہینے کے تعلق سے اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا رجب یہ بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان یہ آبیاری کا مہینہ ہے، رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ کوئی کھیتی کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ زمین کو جوتتا ہے، پھر اس میں بیج بوئی جاتی ہے، پھر اسے پر پانی برسایا جاتا ہے، پھر اس سے پھل آتا ہے، انسان اسے کھاتا ہے، اسے استعمال میں لاتا ہے۔ یہی طریقہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ رجب، شعبان، رمضان اس کی مثال دے کر فرمائی کہ رجب یہ عبادتوں کی بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں رونے کا مہینہ ہے۔ جب انسان بیج بوتا ہے اور رو کر اس کی آبیاری کرتا ہے، اسے پانی دیتا ہے، تو پھر رمضان میں وہ انسان فصل کاٹتا ہے، اللہ کی بے بہا رحمتوں کو لوٹتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس مہینے کی قدر کرو، اس مہینے کی عظمت و شان کو سمجھو، یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کا کرم ہے۔ نہ جانے پھر ہماری زندگیوں میں یہ مہینہ آئے یا نہ آئے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، ہو سکتا ہے ہمیں اسی سال جانا ہو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرے، اے اللہ تو نے یہ نعمت عطا کی ہے تو صحیح معنوں میں اس نعمت کی قدر بھی ہمیں عطا فرما، اس مہینے میں کثرت سے تیری عبادت کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آنے والے عظیم مہینے کے لیے تیاری ہمیں کرائی جا رہی ہے، اسی ماہ سے ہمیں تیاری کیا جا رہا ہے۔ کم سے کم ہمیں ان اعمال کو تو ضرور کرنا۔ وہ اعمال کیا ہیں؟ بزرگان دین نے کئی احادیث کا نچوڑ نکال کر یہ باتیں بیان کی ہیں کہ رجب کے مہینے میں روزانہ ہمیں کرنا کیا۔ لوگ اکثر پوچھتے ہیں حضرت اس مہینے میں کیا کرنا، تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ بات میں عرض کر رہا ہوں، بزرگوں نے یہ طریقہ ہمیں عطا کیا کہ کم سے کم اتنے اعمال ہمیں رجب میں کرنا ہی روزانہ۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ روزانہ 1000 دفعہ یا حیو یا قیوم پڑھنا، یا حیو یا قیوم کی 1000 مرتبہ ورد کرنا، تسبیح پڑھنی۔ اور دوسرا یہ فرمایا کہ کم سے کم اس ماہ مبارک میں 3 روزے تو ہمیں رکھنا ہی، اور فرمایا کہ آدھا گھنٹہ روزانہ درود پاک کا ورد ہمیں کرنا ہے، اور فرمایا روزانہ کم سے کم 2 رکعات نفل نماز ہمیں پڑھنی ہے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھنا ہے۔ جو انسان اس عمل کو کرتا ہے، آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس دن سارے انسانوں کے دل مر جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس عمل کے کرنے والے کے دل کو اللہ تعالیٰ زندہ رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ اس ماہ مبارک کی فضیلت ہے۔ عزیزان گرامی، گرمیوں کا موسم ہے،
گرمیوں میں یوں تو پیاس ہمیں ستاتی ہی ہے، گرمیوں کی شدت سے ہمیں رہنا دشوار ہوتا ہے، مگر دوستو اس ماہ مبارک میں اگر کوئی روزہ رکھ لیتا ہے، یاد رکھو شدت، جس عبادت میں شدت ہوتی ہے، جس عبادت میں ہمیں زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اسی عبادت میں اللہ ثواب بھی دگنا عطا کرتا ہے۔ یہ نہ سوچے کہ گرمی ہے، قیامت کی گرمی کو یاد ہو، جب سوا نیزے پر سورج ہوگا اور زمین تابے کی ہوگی، اس وقت کوئی ہمارا پرسان حال نہ ہوگا۔ یہی وہ ہماری عبادتیں ہیں، یہی ہمارا جو عشق آقا سے ہے، یہی چیزیں کام آنے والی ہیں۔ دوستو یاد رکھو قیامت میں روزے داروں کی پہچان کس طور پر کی جاتی ہے؟ حدیث میں موجود ہے کہ روزے دار کی منہ کی بو سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی پہچان ہوتی ہے، اور اس دن اللہ کی بارگاہ سے اسے ندا دی جائے گی، اے انسان تو نے میرے خاطر دنیا میں بھوک کو برداشت کیا تھا، آج کھا جو نعمتیں تو کھانا چاہتا ہے، دنیا میں میری رضا کے خاطر تو پیاسا رہا تھا، آج پی جو تو پینا چاہتا ہے، دنیا میں میری رضا کے خاطر تو نے دکھ تکلیف برداشت کیے تھے، آج آسائش اور آرائش کی زندگی گزار۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر اس نعمت کو چاہتے ہیں، اگر اس نعمت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس عظیم مہینے کا احترام کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنوں میں ہم سب کو اس کا احترام نصیب کرے۔ ایک بات اور میں عرض کرتا چلوں، جیسے ہی یہ ماہ مبارک آتا ہے، سوشل میڈیا پر واٹس ایپ، فیس بک، انٹرنیٹ کے ذریعے سے لوگوں کو یہ عام میسج دیا جاتا ہے۔ بعض لوگ ایسے موجود ہیں، نہ جانے انہیں کس چیز سے تکلیف ہے، ایسے لوگ جو بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنے لگے، بغیر جبہ اور پیجامہ کے، نہ داڑیاں ان کی ہیں، کسی کی داڑیاں موجود نہیں ہیں، کہاں ہاتھ باندھ رہے ہیں، کون سا سنت طریقہ ہے، کوئی نہیں، ٹوپی نکل گئی، کپڑے نکل گئے، A4 پینٹ پہن لیے، اسی پر نمازیں پڑھنے لگے۔ نہ جانے دین کو کتنا آسان بنا دیا ہم لوگوں نے۔ عزیزان گرامی، دین جو وہ لوگ پیش کر رہے ہیں یہ دین نہیں ہے۔ یہ بات عام کی جاتی ہے سوشل میڈیا پر کہ ان مہینوں میں کوئی عبادت کا ذکر موجود نہیں ہے، خاص نوافل کا کوئی ذکر نہیں ہے، روزوں کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ خدا را اللہ تعالیٰ اپنی سمجھ عطا کرے۔ عزیزان گرامی، جتنی باتیں میں نے بیان کی، یہ ساری باتیں حدیث میں موجود ہیں، اگرچہ یہ روایتیں ضعیف ہیں، مگر ان پر عمل کرنا ہمارے لیے لازم ہے۔ عزیزان گرامی، ضعیف کا معنی لوگوں نے کیا سمجھ لیا ہے؟ ایک علم ہے جسے اصول حدیث کہا جاتا ہے۔ حدیث الگ ہے، اصول حدیث الگ ہے۔ اصول یعنی حدیث کو کن کن اصولوں سے جانا جاتا ہے، حدیث کی قسمیں موجود ہیں، کوئی حدیث صحیح ہے، کوئی غریب ہے، کوئی متواتر ہے۔ یہ علمی بات ہے، جب آپ سمجھنے کے لیے آئیں گے تو انشاءاللہ اسے بھی سمجھ جائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی حدیث کی قسموں میں سے ایک قسم ضعیف روایت ہے۔ ضعیف کا معنی یہ نہیں کہ اس قول کو اللہ کے حبیب نے نہیں فرمایا، بیان کرنے والوں میں کوئی ذوق دیکھا گیا، کوئی ایسا عمل دیکھا گیا جو قابل قبول نہیں ہے کہ بازاروں میں چل کر وہ انسان کھایا پیا کرتا تھا۔ اب اس کی حدیث کو صحیح نہیں کہتے، اس کی حدیث کو جو ہے ضعیف کہا جاتا ہے۔ یہ راوی کی وجہ سے حدیث کمزور ہے، حضور کے قول کے بنا پر قول کمزور نہیں ہے۔ ہمیں اسے سمجھنا ہے۔ لوگ بغیر سوچے سمجھے باتوں کو عام کر دیتے ہیں۔ ان مہینوں میں لوگ آ کر عبادتیں کرنا چاہتے ہیں، ان کو بھی عبادتوں سے روک جاتے ہیں۔ یاد رکھو شریعت کا ایک مسئلہ ہے، جمعہ کی نماز شہر میں قائم کیا جائے، دیہاتوں میں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی، مگر شریعت کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے، فقہاء نے یہ بھی بیان فرمایا، جہاں پہلے ہی سے جمعہ قائم ہے، کئی سالوں سے دیہات میں لوگ جمعہ پڑھتے آ رہے ہیں، ان کو جا کر روکا نہیں جائے، ان کو جا کر روکا نہیں جائے گا۔ دوستو، آج تو عبادتوں میں لوگوں کا دل لگتا ہی نہیں ہے، مسجدوں میں لوگوں کا رخ ہوتا ہی نہیں ہے، بہانے سے لوگ آ جاتے ہیں، کبھی رجب کے بہانے سے، کبھی شعبان کے بہانے سے، اب ان کو بھی عبادتوں سے روکا جا رہا ہے۔ یہ کیسی عقل مندی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہماری حفاظت کرے۔ آپ دل کھول کر اس ماہ مبارک میں اللہ کی عبادتیں کریں، کثرت کے ساتھ نمازوں کی پابندی کریں، صدقہ و خیرات کریں، ہر ایک کے دل کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ یقیناً مجھے یقین ہے، سب کو یقین ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر، جو اس مہینے کا احترام کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں عطا فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں، اب کل آنے والی تاریخ 1 اپریل، اور 1 اپریل کا تصور ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں ایسا ہو گیا ہے کہ ہم اسے تہوار کے طور پر مناتے ہیں، عید کے طور پر مناتے ہیں۔ آج اتنے خرافات ہمارے درمیان ڈال دیے گئے ہیں،
کبھی ویلنٹائن ڈے کے نام پر، کبھی وومنس ڈے کے نام پر، کبھی پیرنٹس ڈے کے نام پر، کبھی ٹیچرز ڈے کے نام پر۔ دوستو یاد رکھو، سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں۔ اسلام میں کسی کوئی خاص دن والدین کے احترام کے لیے متعین نہیں ہے۔ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک والدین کی احترام لازم ہے۔ کوئی ایک دن خاص نہیں ہے۔ کسی ایک دن ہم اپنی محبوبہ کو خوش کر لیں، اپنی بیوی کو محبت کے ساتھ پیش آئیں، اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا۔ جب سے ہمارا رشتہ قائم ہے، مرنے تک ہمیں اس سے محبت کرنے کا حکم ہے۔ عزیزان ملت اسلامی، اس تصور کو ہمیں سمجھنا ہے۔ بہت ساری خرافات آج اسے ہم تہوار کے طور پر منا رہے ہیں۔ اپریل فول، ایکم اپریل آتا ہے، بچے اپریل فول منا رہے ہیں۔ بچے تو بچے، ہمارے بڑے بھی اس میں ملے ہوئے۔ اللہ اکبر! جھوٹ، کسی کو جھوٹ موٹ سے اسے پھول بنانا، کسی کے پھول بنانے کے لیے، ہنسی مذاق کے لیے، تھوڑے سے لمحے کی خوشی کے لیے ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ جھوٹ کتنی بری بلا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھوٹ کے تعلق سے کیا فرمایا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اعرابی آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مسلمان چوری کر سکتا ہے؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا، ہاں، شامت اعمال کی بنا پر اگر شیطان کے بہکاوے میں آ جائے تو مسلمان چوری بھی کر سکتا ہے۔ پھر کہا، کیا مسلمان زنا کر سکتا ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا، ہاں، اگر شیطان کے بہکاوے میں آ جائے تو وہ مومن زنا بھی کر سکتا ہے۔ پھر اس شخص نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو اللہ کے حبیب نے 3 مرتبہ فرمایا کہ مومن جھوٹ نہیں بولتا، مومن جھوٹ نہیں بولتا، مومن جھوٹ نہیں بولتا۔ اللہ اکبر! ذرا اس حدیث کے تناظر میں ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں۔ ہم کہاں ہیں؟ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو دین کا پیروکار سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو شریعت مطہرہ کا پابند سمجھتے ہیں، اور ہم مذاق کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، تھوڑی سے لمحے کی خوشی کے لیے ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب کے اس قول کے خلاف ہم جا رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کی ناراضگی میں ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر! دوستو، اسلام میں جھوٹ کا کوئی تصور نہیں ہے، جھوٹ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جھوٹ بہت بری بلا ہے۔ اللہ اکبر! ایک عربی اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے بہت سارے احکام ہیں، ان سارے احکام پہ مجھے عمل دشوار ہے، کوئی ایک بات بتائیں، میں بس ایک بات پہ عمل کروں گا، اگر میری یہ شرط منظور ہے تو میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اللہ کے حبیب نے، جو مالک شریعت ہیں، جو وہ فرماتے وہی قانون ہیں، اللہ کے حبیب نے کہا، جاؤ، میں بس ایک قانون تمہیں عطا کروں گا، اسی قانون پہ عمل کر لو اور دامن اسلام سے واپس کرو۔ اللہ کے حبیب نے اس اعرابی سے فرمایا کہ انسان جھوٹ مت بولنا۔ ایک نصیحت فرمائی کہ انسان جھوٹ مت بولنا۔ اس کے اندر شراب خوری بھی تھی، اس کے اندر زنا کاری بھی تھی، اس کے اندر چوری کرنا بھی تھا۔ اب جب رات انسان جاتا ہے، چوری کے ارادے سے گھر سے نکلتا ہے، پھر دل میں خیال آیا، کل مجھے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، آقا مجھ سے پوچھیں گے کل تیرا دن کیسے گزرا؟ میں نے وعدہ کیا ہے کہ جھوٹ نہ بولوں گا، سچ بولوں گا، تو مجھے سچ بولنا پڑے گا۔ میں کیسے اللہ کی رسول کی بارگاہ میں کہوں کہ رات میں چوری کر کے آیا ہوں؟ چوری سے باز آ جاتا ہے، پھر شراب پینے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ جب شراب پینے کے لیے آگے بڑھتا ہے، دل میں وہی خیال آتا ہے، کل محبوب کی بارگاہ میں مجھے حاضر ہونا ہے، محبوب اگر مجھ سے پوچھے تو میں کیا جواب دوں گا؟ شراب پینے سے بھی باز آ جاتا ہے، زنا کے لیے آگے بڑھتا ہے، پھر وہی خیال محبوب کا ستاتا ہے، میں نے محبوب سے وعدہ کیا ہے کہ اگر میں محبوب کی بارگاہ میں جاؤں تو میں کیسے کہوں کہ میں زنا کر کے آیا ہوں؟ سارے گناہوں سے باز آ جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جھوٹ ایک ایسی بری بلا ہے کہ انسان جب جھوٹ بولتا ہے، ساری چیزیں ایک ایک کر کے ساری چیزیں اس سے ختم ہو جاتی ہیں۔ انسان ہر چیز میں جھوٹ بولنے لگتا ہے، ایک جھوٹ کو ایک سچ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس جھوٹ کو سمجھنے کے لیے آؤ ایک بزرگ کے پاس لے جاؤ، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو بہت ہی عظیم المرتبت اللہ والے گزرے ہیں۔ آج ہم کسی کو بھی دیکھ لیے رنگ برنگے کپڑے پہنا ہوا دیکھ لیا، ہم نے اسے پیر مان لیا۔ پیر ایسا نہیں ہوتا، پیر حضرت جنید بغدادی جیسا ہوتا ہے۔ دوستو، حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، 40 کئی دن تک وہ حضرت کی بارگاہ میں رہا۔ اس کے دل میں یہ ارادہ تھا کہ اگر میں کوئی کرامت دیکھوں تو حضرت کا مرید ہو جاؤں۔
کئی دن ہو گئے کوئی کرامت نہیں دیکھی، واپس لوٹنے لگا۔ حضرت جنید بغدادی نے پوچھا انسان واپس کیوں جا رہا؟ کہا حضرت میں نے آپ سے کوئی کرامت نہیں دیکھی، اگر کرامت دیکھتا تو آپ کا مرید بن جاتا۔ حضرت جنید بغدادی نے کیا پیاری بات کہی، اے انسان اتنے دن تک تو میری بارگاہ میں رہا، کیا بتا کبھی تو نے مجھے شریعت کے خلاف کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا؟ کیا کبھی میں نے نمازوں کی پابندی نہ کی؟ کیا کبھی میں نے اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی کی؟ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول اے حضرت جنید بغدادی کوئی ایسا عمل میں نے کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو کہا اس قول سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پابندی کرے، شریعت مطہرہ کے موافق زندگی گزارے، وہی اللہ والا، وہی اللہ والے کی پہچان ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ابو بکر شبلی جو حضرت جنید بغدادی کے خاص مرید ہیں، وہ ایک دفعہ حکومت سے کوئی معاملہ ان کا ہو جاتا ہے تو حکومت انہیں خیر کرنے کا حکم دیتی ہے۔ سپاہی ان کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، یہ دوڑتے دوڑتے سپاہیوں سے چھپتے چھپاتے دل میں خیال کرتے اب جاؤ تو کہاں جاؤ، کون میری حفاظت کرے گا؟ دل میں اچانک خیال کرتا آتا ہے کہ جو پیر میری قیامت میں لاج بچائے گا وہی دنیا میں بھی میری لاج بچائے گا۔ حضرت جنید بغدادی کے گھر آ گئے، حضرت جنید بغدادی کے گھر آئے تو حضرت سے کہا کہ حضرت حکومت میرے پیچھے پڑی ہے، سپاہی میرے پیچھے پڑے ہیں، میری حفاظت فرمائیں۔ حضرت نے کہا جاؤ کمرے میں چلے جاؤ، کمرے میں چلے گئے۔ اب سپاہی ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پہنچے۔ کہا ہے حضرت جنید بغدادی ہم ابو بکر شبلی کی تلاش میں نکلے ہیں، بتاؤ کیا آپ نے ان کو دیکھا؟ تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا وہ کمرے میں موجود ہیں۔ اب وہ مرید دل میں سوچ رہے ہیں کہ کیسا پیر ہے، میں نے یہ سوچا کہ وہ میری حفاظت کرے گا، مجھے بچائے گا، یہ تو سچ کہہ کے مجھے پکڑوا رہا ہے۔ وہ سپاہی سارے کے سارے کمرے میں داخل ہوتے ہیں، چاروں جانب دیکھا کہیں ابو بکر شبلی نظر نہیں آیا۔ واپس لوٹ کر کہا ہے حضرت جنید بغدادی آپ نے تو کہا ابو بکر شبلی کمرے میں موجود ہیں لیکن کہیں ان کا نام و نشان نہیں آتا۔ پھر حضرت جنید بغدادی نے کہا ارے میں نے ہی تو انہیں اندر بھیجا ہے۔ اب مرید کے دل میں اور کٹھک پیدا ہو رہی ہے، ایک دفعہ آ کے دیکھ کے چلے گئے، پھر مجھے پکڑوانا چاہتے ہیں، پھر مجھے مروانا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، پھر وہ سپاہی آ کے دیکھتے ہیں، چٹائیاں اٹھا کر دیکھتے ہیں، سارے کمرے کا جائزہ لیتے ہیں، کہیں نظر نہیں آتے۔ اب سپاہی یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی کسی وسط کی کیفیت میں ہوں گے، یہی سوچ کے وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اب ابو بکر شبلی اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں آئے، کہا حضرت یہ آپ نے کیا کر دیا؟ میں تو دل میں یہ خیال کر کے آیا تھا کہ قیامت میں بچانے والے آپ ہیں، دنیا میں بھی آپ بچائیں گے، یہ کیا آپ اسے سچ کہہ کے میرے کمرے میں بھیج کر مجھے پکڑوانا چاہتے تھے؟ تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا اے انسان کیا تو مجھے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پر ابھار رہا ہے؟ ارے اگر آج میں نے جو سچ کہا ہے اسی سچ کی وجہ سے آج دنیا میں تو بچ گیا ہے اور کل میں میدان محشر میں بچ گیا۔ اگر میں جھوٹ بولتا تو دنیا میں پکڑا جاتا، میں میدان محشر میں پکڑا جاتا۔ اللہ اکبر دوستو، یہ ہے سچ کی حقیقت، یہ ہے سچ کا انجام۔ آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ جھوٹ بول کر نکل جائیں، سچ بول کر پھنس جائیں، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ سچ بولنے کے باوجود اگر ہم پکڑے جاتے ہیں تو یہ اللہ کی جانب سے ہمارا امتحان ہے، ہمیں اس امتحان میں کامیاب ہونا ہے۔ مگر حقیقت یہی ہے جو سچ بولتا ہے کامیاب وہی ہوتا ہے، اور اسی چیز کی تعلیم ہمیں اسلام عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچ بولنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص کر ارادہ کر کے جائیں۔ کوئی کل اپنے گھر میں اس بات کو نہیں کرے گا، اگر بچہ بھی اپریل فول کسی کو بناتا ہے آپ ڈانٹیں گے، اسے بتائیں گے کہ سچ کی حقیقت کیا ہے، جھوٹ اس کی لعنت کیا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو بتانا ہے۔ آپ بھی اس سے بچنا ہے، آپ کی نسلوں کو بھی اس سے بچانا ہے۔ انشاءاللہ عمل ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس ماہ مبارک کا صحیح معنوں میں احترام کرنا نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔